کون سا مال ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو اس میں 5 باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ مال ایسا ہو جس کو شریعت نے تسلیم یہ کیا ہو کہ یہ مال بڑھنے والا مال ہے، وہ مال جو بڑھنے والا ہے۔ سونا چاندی یہ ایسا مال ہے کہ جو شریعت کی نظر میں بڑھنے والا ہے، چاہے ہمیں نظر آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور ویسے بھی ہمیں نظر آ بھی رہا ہوتا ہے کہ اس کی ریٹ بڑھتے رہتے ہیں سونے چاندی کے، تو یہ بڑھنے والا مال ہے۔ تو سونے چاندی پہ ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو، چاہے لوکر میں رکھا ہوا ہو، چاہے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ حتیٰ کہ یہ جو وائٹ گولڈ ہوتا ہے، وائٹ گولڈ جس میں پلاٹینیم شامل کر لیتے ہیں، سونے کے اندر پلاٹینیم ایک دھات ہے، وہ شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سفید ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ جس شکل میں ہو، جس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چاندی کا بھی یہی حکم ہے۔ روپیہ پیسہ ہے تو اس کو بھی شریعت نے بڑھنے والا تصور کیا ہے، اور اس پر بھی ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے وہ استعمال کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہوں یا ایسے ہی رکھے ہوئے ہوں، بینک میں رکھے ہوئے ہوں، یا امانتاً کہیں رکھوائے ہوئے ہوں، یا کچھ اس سے کوئی ایسی چیز خرید لی ہو، بانڈ وغیرہ، ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مال تجارت کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اس سے پیسہ کمانا، پیسے ڈال کے پیسہ کھینچنا، پیسہ زیادہ حاصل کرنا۔ تو مال تجارت جو ہوتا ہے دکان کا سامان، اور تو یہ ہوتا ہی اس لیے بڑھنے کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جانور ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مخصوص مقدار میں پہنچنے کے بعد، اور کھیتی باڑی پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، شہروں میں یہی 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا چاندی، نقدی اور مال تجارت، اس لیے ان کو مال نامی یعنی بڑھنے والا مال شمار کیا جائے۔ لہٰذا وہ مال جو ان میں شامل نہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ جیسے ہے استعمال کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان، فرنیچر، صوفہ، قالین، یہ استعمال کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، حتیٰ کہ وہ استعمال کی چیزیں، وہ سامان جو استعمال ہوتا نہ بھی ہو تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ جیسے ایک آدمی کے گھر میں وہ شادی ہوئی تو اس میں برتن کافی زیادہ آ گئے، بہت زیادہ برتن آ گئے، لیکن وہ استعمال ہی نہیں ہو رہے، سال گزر گئے لیکن استعمال نہیں ہوئے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو جتنا بھی ضرورت سے زائد سامان ہو، یا ضرورت کا سامان، ضرورت کا ہو یا ضرورت کے بغیر کا سامان ہو، جو ان 4 چیزوں میں شامل نہ ہو، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال تجارت، نہ نقدی، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے وہ مال جو سونے کی صورت میں تھا، چاندی کی صورت میں تھا، مال تجارت کی صورت میں تھا، یا نقدی کی صورت میں تھا، لیکن وہ گم ہو گیا ہے، سونا گم ہو گیا، چاندی گم ہو گئی، روپیہ پیسہ کہیں رکھا تھا لیکن وہ غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، یا کسی کو قرضے میں دیا تھا اور واپس دے ہی نہیں رہا وہ بندہ، اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ سونا چاندی نقدی کسی کو قرضے میں دیا، وہ ملنے کی امید ہی نہیں، یا پھر آپ نے کسی کو مال بیچا، وہ اگلا بندہ پیمنٹ ہی نہیں کر رہا اس کی، اور آپ کو امید بھی نہیں ہے کہ پیمنٹ کرے، اس کو کہتے ہیں مال زمار۔ شریعت میں اس کو مال زمار کہا جاتا ہے، ایسا مال جس کی ملنے کی امید نہ ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مال زمار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو ایسے اموال جو آپ کے سونا چاندی نقدی مال تجارت ہے لیکن وہ بالکل گم ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، سمندر میں ڈوب گئے، یا آپ اس کو کہیں دبایا تھا، اس کو جگہ نہ ملی کہاں دبایا تھا، تو ایسے اموال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اس میں بڑھنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ تو غائب ہو گیا۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے مال کے حوالے سے کہ وہ مال نصاب کے بقدر، نصاب سے کم ہوگا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ سونا 7.5 تولہ ہو تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ چاندی 52.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم ہو تو واجب نہیں ہوتی۔ نقدی اور مال تجارت، اس میں بھی یہی فارمولہ ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، مثلاً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ابھی 45 سے 50 ہزار کے درمیان ہے، ابھی 2020 کی، ابھی جو کہ ریٹ ہے مارکیٹ کے ریٹ اپریل کے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ 45، 47، 50 یہ ریٹ بن رہے ہیں اس کے۔ تو کسی کے پاس اگر اتنا روپیہ پیسہ ہے تو پھر تو اور بقیہ شرائط بھی پائی جاتی ہیں، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سے کم ہے، کسی کے پاس صرف 40,000 ہے، صرف 35,000 ہے، صرف 30,000، 25,000، 20,000، 10,000، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔
ہاں سونے میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے یا آدھا تولہ سونا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ چاندی ہے یا ساتھ میں کچھ روپیہ ہے، ساتھ میں کچھ مال تجارت ہے، مطلب کوئی 2 چیزیں، کوئی 3، کوئی 4 چیزیں، تو اس صورت میں بھی پھر سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ کنورٹ ہو جائے گا چاندی کے نصاب۔ اب اس میں پھر 52.5 تولہ چاندی کو دیکھا جائے گا، 7.5 تولہ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ چنانچہ آدھے تولہ کی قیمت تو ویسے ہی 50,000 روپئے بنتی ہے۔ کسی آدمی کے پاس، کسی عورت یا مرد کے پاس منگنی ہوئی، شادی ہوئی، اور اس میں آدھا تولہ سونا ملا اور کچھ نقدی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، کچھ دکان کا سامان رکھا ہوا ہے، اور سال گزر گیا اور دیگر شرائط موجود ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ تیسری چیز ہے کہ یہ جو مال ہم نے گنوائے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور نصاب کے بقدر بھی ہے، لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت مکمل طور پر ہونی چاہیے، ادھوری ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے میراث کا مال ہے، والد کا انتقال ہوا، انہوں نے کافی ساری نقدی چھوڑی، سونا چاندی چھوڑا اور پلاٹ وغیرہ چھوڑے، لیکن کوئی ایک وارث اس پر قبضہ کر بیٹھا ہے اور وہ دوسروں کو نہیں دے رہا، ان کا دوسروں کو ان کا حق نہیں دے رہا۔ یا مثلاً والدہ جو مرحوم کی بیوہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں دیتی حصہ، جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس رہے گا اور کسی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اب دیکھیں یہ میراث میں تو سب کا حق ہے، تمام بیٹے بیٹیوں کا، لیکن وہ حق ابھی تک ملکیت میں آیا نہیں ہے۔ وراثت تو آ گئی ہے لیکن وراثت کا صرف حق آیا ہے، اس کی ملکیت نہیں آئی۔ تو ایسے مال میراث پر جو ورثاء کا حق بنتا ہے لیکن وہ کیونکہ ملکیت میں مکمل طور پر نہیں آیا تو اس پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تب زکوٰۃ واجب۔ اب میراث کا مال ہاتھ میں آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ میں دے دیا جائے، ہر ایک کو یہ جس کی جتنی رقم بنتی ہے وہ رقم ہاتھ میں دے دی، جس کا جتنا سونا چاندی بنتا ہے اس کو ہاتھ میں دے دیا، اور پلاٹ کا جتنا حصہ بنتا تھا اس کو دے دیا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب والدہ نے یہ کہا کہ میرے قبضے میں رہے گا اور میں نہیں دوں گی کسی کو، تو سب اولاد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، آپ کی اس فیصلے پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں، آپ جس طرح چاہیں وہ کریں، ہم آپ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ یا مثلاً والد نے جب انتقال ہوا تو کوئی دکان چھوڑی، کوئی کاروبار چھوڑا، اور وہ دکان میں جو مہارت ہے اس کام کی وہ ایک دو بیٹوں کو، بقیہ کو کوئی مہارت نہیں ہے اس کام کی، تو بقیہ اولاد نے کہا ان 1-2 بھائیوں سے کہ آپ یہ کاروبار سنبھالیں اور ہم راضی ہیں، آپ جس طریقے سے کریں گے ہمیں ہمارا حق جو بنتا ہے وہ ہمیں پہنچا دیجیے گا، ہمارا بھی حق ہے لیکن یہ کاروبار آپ چلیں۔ تو آپ دیکھیں یہ میراث تقسیم تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جو دوسرے ورثاء راضی بھی ہیں، اس پر تقسیم نہ ہونے پر راضی بھی ہیں، تو گویا کہ وہ یہ بھی قبضہ شمار کیا جائے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ملکیت مکمل طور پر حاصل کر لی ہے، لہذا اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ پہلی صورت جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی تھی وہ کون سی صورت تھی؟ جس میں مثلا وہ ایک غاصب ہو کے بیٹھ گیا ہے، وہ دے نہیں رہا اور دوسرے راضی بھی نہیں ہے، وہ دوسرے کہہ رہے ہمیں ہمارا حق دو، آپ ہمارے حق پہ غاصب ہو کے بیٹھ گئے ہو، ہمیں ہمارا حق دو، وہ نہیں دے رہا، تو وہاں پہ اس پہلی صورت میں کیونکہ ملکیت اس کی ادھوری ہے اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یا ایک اور مثال ہے کہ عورت کو کہا کہ مہر ملے گا آپ کو 50,000 روپے، لیکن وہ مہر ادھار ہے، جیسے کہ دوسری قوموں میں ہوتا ہے کہ مہر لکھواتے بڑا مہنگا، وہ 5-5 لاکھ مہر لکھواتے ہیں لیکن دیتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے مہر کا کیا فائدہ؟ وہ جب مراتے وقت وہ معاف کرواتے ہیں یا پھر اس وقت دیتے ہیں، تو اب ایسے مہر پہ بھی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، تو اس کا حق لیکن اس کو ملا کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت ادھوری ملکیت ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے اس مال کے حوالے سے کہ اس پہ سال گزر چکا ہو۔ سال گزرنے سے پہلے مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ کی نصاب کا مالک کب بنتا ہے؟ یا تو شادی کے وقت بنتا ہے جب زیورات وغیرہ آتے ہیں، کافی سارے لفافے آ گئے، یا عورت کو شادی میں کافی سارے زیورات ملتے ہیں، منگنی ہوتی ہے تو زیورات مل جاتے ہیں، کسی نے کاروبار شروع کیا تو کاروبار میں ترقی ہو گئی تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔
یا کوئی مال میراث آ گیا اور تقسیم ہو گیا تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا. تو ان نوکری لگ گئی تو تنخواہ بڑی آ رہی ہے تو وہ صاحب نصاب بن گیا. تو اب جتنے بھی مواقع ہیں جس تاریخ کو نصاب کا مالک بنا ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. عموماً لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہونے کی تاریخ کو یاد ہی نہیں رکھتے. تو جس وقت وہ شادی ہوئی، جس وقت منگنی ہوئی، جس تاریخ کو، جس وقت نصاب کا مالک بنا اس تاریخ کو یاد رکھے. اسلامی تاریخ، اسلامی، انگریزی نہیں، اسلامی تاریخ. اور پھر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا سونا آ گیا، 1 لاکھ روپے کی تنخواہ آ گئی. اب وہ جیسے 1 لاکھ روپے کی تنخواہ، یہ 1 لاکھ کا سونا آیا، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا. لیکن زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہوگی. زکوٰۃ واجب ہوگی پورے 1 سال گزرنے کے بعد. مثلاً اگر یکم رمضان کو یہ زیورات آئے، یکم رمضان کو پہلی تنخواہ آئی 50,000 روپے، صاحب نصاب ہو گیا. تو اب اگلے یکم رمضان کو اسی وقت، مثلاً دن کے 12 بجے تنخواہ ملی تھی اس کو یکم رمضان کے، تو اگلے پورا سال ہونے کے بعد 11:59 پہ، 12 بجنے سے 1 منٹ پہلے کم، اس وقت سال اس کا پورا ہوگا. اس وقت سال پورا ہوگا. اس وقت بھی اگر اس کے پاس وہ 50,000 روپے یا وہ 1 لاکھ باقی ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بلکہ اگر وہ تنخواہ بڑھتے بڑھتے، وہ بچت بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ 20 لاکھ ہو گئے، یعنی جب پہلا نصاب بنا تو 50,000 تھے، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے پورے 1 سال میں مزید تنخواہیں آئے گی، مزید پیسے آ گئے، مزید کاروبار نے ترقی کی، اور وہ 50 کے بجائے وہ جب سال پورا ہوا تو 5 لاکھ ہو گیا، 10 لاکھ ہو گیا. تو اب 10 لاکھ کی زکوٰۃ آئی، 10 لاکھ کی زکوٰۃ آئی. لیکن اگر کسی کا نصاب وہ کم ہو گیا، یعنی کہ اگلے یکم رمضان کو بجائے 50,000 کے وہ 40,000 ہو گئے، 35,000 ہو گئے، 20,000 ہو گئے، تو ابھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. صاحب نصاب تو ہے یہ، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ مثلا اگلے سال 2 سال بعد اگر دوبارہ اسی یکم رمضان کو 50,000 روپے ہیں یا 60,000 روپے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال. اس لیے کہ نصاب مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا. لیکن اگر نصاب مکمل طور پہ ختم ہو گیا، جیسے یکم رمضان کو اس سال میں 50,000 روپے آئے اور اگلے یکم رمضان کو وہ 50,000 روپے بالکل بھی ختم ہو گئے، یعنی 1 روپیہ بھی باقی نہیں رہا اس کا، یا تو بالکل ہی ختم ہو گیا یا مثلاً قرضہ چڑھ گیا. 50,000 روپے اس کے پاس ہیں اور ایک قرضہ بھی 50,000 روپے ہو گیا، تو اس قرضے نے اس 50,000 روپے کو بالکل ختم کر دیا، تو یہ 0 پہ آ گیا. تو اب یہ صاحب نصاب نہیں رہا اور اس کے نصاب کی تاریخ بھی ختم ہو گئی. اب یکم رمضان اس کی تاریخ نہیں رہی نصاب، بلکہ آئندہ جب کبھی وہ دوبارہ اگر اللہ کا کرنا ہوا اور پیسے زیادہ آ گئے 50 60 یا 1 لاکھ، تو اب جس تاریخ کو وہ 1 لاکھ روپے یا 60,000 روپے یا نصاب کے برابر پیسہ آیا، مثلاً 2 مہینے بعد ذی القعدہ میں آ گیا یکم ذی القعدہ کو، تو اب وہ تاریخ اس کی نصاب کی پہلی تاریخ ہے. یہ 5ویں چیز اور آخری چیز اس دوسرے موضوع کے حوالے سے کہ قرضوں کے علاوہ ہو، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ بڑھنے والا مال ہو، نصاب کے بقدر ہو اور مکمل ملکیت ہو اور سال بھی گزر گیا ہو، یہ چاروں شرطوں کے ساتھ ساتھ 5ویں شرط یہ ہے کہ قرضہ بھی نہ ہو. قرضوں کو اگر قرضہ ہے تو قرضوں کو ہٹانے کے بعد بھی نصاب کے برابر بچتا ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں لیکن قرضہ بھی 10 لاکھ روپے ہے. جب سال گزرنے کی تاریخ آئی تو 10 لاکھ روپے موجود بھی ہیں اور 10 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، تو زکوٰۃ بالکل بھی واجب نہیں ہوگی، بلکہ یہ صاحب نصاب بھی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ جو 10 لاکھ روپے اس کو 0 کر دیا اس 10 لاکھ روپے قرضے نے. ہاں اگر 10 لاکھ روپے ہے اور قرضہ 5 لاکھ روپے ہے تو اب اس کی اصل اماؤنٹ کتنی ہو گئی؟ 5 لاکھ. اس 5 لاکھ روپے میں زکوٰۃ دے گا ان قرضوں کو ہٹانے کے بعد. تو یہ 5 چیزیں تھیں مال سے متعلق کہ کس طرح کے مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس میں یہ 5 چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بڑھنے والا مال ہو، نصاب کے بقدر ہو، مکمل ملکیت میں آ گیا ہو، سال گزر گیا ہو اور قرضوں کو ہٹا بھی دیا گیا ہو.